بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے. دکھ تکلیف آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور کرے. بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرمائے، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، روٹے ہوئوں کو منا دے. مسلمانوں کو جن کے پیارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جن کے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کی خدمت کر کے دنیا میں جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. بیاد کل خیر، سب خیر، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے ہی میں کامیابی ہے. تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اپنے آپ کو اتنا اچھا اور بہترین بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں اپنے آپ کو اتنا ڈھال لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کی رضا ہو جائے، اور اللہ کی خوشی میں، اللہ کی خوشنودی میں ہم خوش ہو جائیں. اللہ کے کیے ہوئے پر ہم راضی رہیں. جیسے کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور ان سے اللہ راضی ہو گیا. تو پھر انسان کے لیے وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے وہی اللہ کرتا ہے. یہی علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. ہر انسان میں، مسلمان میں، مومن میں ایک ایسا جذبہ ہونا چاہیے جس سے اس کو زندگی کا مقصد نظر آئے. جس پرپز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بنایا ہے اور بھیجا ہے، اور انسان اشرف المخلوقات کہلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر ایک کرم اور فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی راستہ دکھانے کے لیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، 1,24,000 نبی پیغمبر بھیجے. اور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہمارے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، غیر مسلم کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی. ہم اسلام کے وارث ہیں. جیسے ہم اسلام پر عمل کریں گے ایسا ہم لوگوں کو اسلام پریزنٹ کریں گے، اور مسلمانوں سے متاثر ہو کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. ابھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک مرادیں اور نیک نیتوں کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، دوزخ کی آگ سے بچائے، اور ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، کل مسلمان امت پر رحم فرمائے. آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین. اس پیاری سی لمبی سی دعا کے بعد میں آغاز کرتی ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ صوفے ہیں جو تقریب اچھے کنڈیشن میں تھے، اتنے کوئی خراب نہیں تھے، لیکن ان کا ڈیزائن کافی پرانا ہو گیا تھا. تو جو فرنیچر بنانے والے ہیں ان کو بلایا گیا، اور ان کو بلا کر یہ صوفے دوبارہ ریپیئر کے لیے دے دیے گئے. انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے ان پر کہ ان کو پوشیش کہتے ہیں.
کہ کپڑا بھی مٹیریل بھی بہت اچھا چوز کیا. انہوں نے سارا جو براؤن رنگ کا مٹیریل تھا وہ اس سے اوپر سے اتار دیا، اور اس کو یہاں پہ یہ بیلٹ ٹائٹ کرنے تھے، یہاں پہ سپرنگ لگانے تھے، یہاں پہ کوئی لکڑی پھٹی وغیرہ فکس کرنی تھی، وہ سارے فکس کر دی. اور اتنے اچھے سے اتنے زبردست انہوں نے صوفے بنائے کہ پرانے سے بھی نئے اتنے زیادہ مضبوط، اتنے زیادہ خوبصورت اور اتنے پائیدار بن گئے کہ لگتا ہے کہ اگلے 20 سال تک بے شک بچے جو ہیں بندروں کی طرح جمپ بھی کرتے رہیں تب بھی نہیں ٹوٹیں گے. اور بہت اچھا کام ہوا ہے. میں ان کاریگروں کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جو ہمارے ملک کا بہت قیمتی سرمایہ ہیں، جو اپنی محنت و مشقت سے اتنا خوبصورت کام کرتے ہیں. جو ٹیلر ہے سلائی کرنے والا، اس نے اتنے اچھے کوشن اور اتنے اچھے صوفے بنائے، اور جو کارپینٹر تھا اس نے بہت ہی پائیدار کام کیا کہ سب کی آنکھیں دنگ رہ گئی، دیکھتی ہی رہ گئی. اور یہ نیا فوم ڈالا ہے جو یہاں پہ آپ کو گرے کلر کا بلیک کلر کا مل رہا ہے. اور جتنا انہوں نے کپڑا کیا بتایا تھا تو صرف 1-2 انچ کپڑا بچا ہوگا، وہ کہیں کانتر وغیرہ، ادروائز انہوں نے کوئی ویسٹ نہیں کیا کپڑے کو، اور بہت ہی اچھے انداز سے اچھے طریقے سے سارا کچھ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ جو لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت کو بھی قبول فرمائے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت اچھے اسکلڈ پیپل ہیں، بہت ہنرمند ہیں، بہت محنتی ہیں، ایماندار بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت پڑھے لکھے بھی، ایکسپیرینس بھی ہیں، جن کے پاس بہت نالج ہے. ان کو صرف اپرچونٹی اور کام کی ضرورت ہے جس سے وہ اپنے آپ کا شائن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے بال بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ملک کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اور دنیا میں اپنا اور اپنی ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. جسٹ ہاتھ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں وہ صرف کام ہی کرتے رہتے ہیں، ان کی جائز اجرت نہیں ملتی، اور وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور کام کرنا بند کر دیتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہاں پر بھی کوئی محنت سے اور ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرتا ہے، اور وہ سکون سے رہتے ہیں، سکون کا کھاتے ہیں. بے شک وہ تھوڑا کھاتے ہیں لیکن اس میں سکون اور عزت بہت ہوتی ہے، ان کی خودداری بھی ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ جو درزی ہے یہ کپڑے کا میجرمنٹ کر کے اس کو ناپ تول کے اس کو اچھے سے اس کی کٹائی کر رہا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ان کے سامنے وہ صوفہ پڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے اسی سائز کی یہ سلائی ہو جائے گی، اور اچھے سے ان کو ٹائٹ کر کے فٹنگ کر کے لگا دیں گے. اور یہ جو انہوں نے بیلٹ لگایا ہے یہ بھی بہت ہی مضبوط بنایا ہے. جن لوگوں کو بیک کی پرابلم ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی آرام دہ بنا ہے، پہلے سے بھی زیادہ زبردست قسم کا صوفہ بنا ہے. تو آپ بھی، میرا یہی آپ کو پیغام ہے کہ آپ بھی کیا کریں کہ جو بھی آپ کے پاس فرنیچر ہے اس کو سنبھال کر برتے. پہلے تو اچھا مٹیریل لیا کریں، اچھی چیز بنوایا کریں، تھوڑی بنوا لیں اچھی بنا لیں، اور پھر اس کو سنبھال کر استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں. اور اگر اس کو ریپیئر کرنا پڑ جائے تو وہ ریپیئر کر کے پھر اس کی ایک نئی زندگی بن جاتی ہے. اس سے ہمیں گلوبل وارمنگ سے بھی بچ جاتے ہیں، لکڑی کے زیادہ کاٹنے سے بھی بچ جاتے ہیں، یہ جو پلاسٹک کی اور جو لوہے کی چیزیں ہیں اس سے بھی بچ جاتے ہیں. جو نیچرل چیز ہوتی ہے وہ نیچرل ہوتی ہے. ہم تو دعائیں دیتے ہیں اس بندے کو جس نے یہ فرنیچر جو ہے، ہم نے کہا تھا کہ جتنا مرضی پیسہ لے لیں، کیکر کی لکڑی لگانی ہے. وہ بزرگ تھے، ان کی سفید داڑھی تھی، ہم نے سوچا کہ یہ بہت ایمانداری سے بیچے گا. نہ صرف اس نے ایمانداری سے بیچا، باقی سارا فرنیچر بہت سالڈ طریقے سے بنایا، اور آج تک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی بہترین کنڈیشن میں ہے. تو اس طرح کے نیک لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو آپ بھی یہی کوشش کیا کریں کہ درخت لگائیں اپنے بچوں کے نام کے، اپنے والدین کے نام کے،
تاکہ ہم جن سے فائدہ حاصل کیا ہے دوسرے دنیا بھی ان سے فائدہ حاصل کرے. جب آپ کے بچے پیدا ہو کے جوان ہو جائیں تو تب ان کے گھروں کے لیے یا ان کے فرنیچر کے لیے آپ کے پاس اپنی لکڑی ہو جو آپ دے کر اچھا ان کے لیے فرنیچر بنائیں, ان کو تحفہ دیں اور وہ سنبھال کر اس کو استعمال کریں کہ یہ ہماری ماں باپ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. تو اس طرح یہ ہمارے ملک میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی غربت بھی کم ہوگی, احساس ہمدردی بھی پیدا ہوگی اور ضیاع بھی نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں ٹائلیں بھی کتنی زبردست ہیں. یہ جو ڈیزائنر ہے نا یہ بہت اچھا ہے, جس نے کپڑا بھی چوز کیا, جس نے یہ سائز بنایا اور جس نے یہ ڈیسیجن کیا کہ اس کو صوفے کو پھینکنے کی بجائے اس کو دوبارہ مرمت کر لیتے ہیں. یہ مشین تو بہت پرانی لگتی ہے, اس پہ انہوں نے بہت کام آیا ہوگا, بہت کام کیا ہوگا, جس سے بیچاری گھس گھس کے اس طرح ہو گئی ہے. کم از کم 20-30 سال پرانی لگتی ہے, لیکن ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں, اس سے ان کا کام چل رہا ہے. یہ پرانی جو مشینیں ہوتی تھی سنگر کی تو یہ کافی مضبوط ہوتی تھیں. آج کل یہ پلاسٹک کی مشینیں چلی ہوئی ہیں اور پلاسٹک کی مشین کا کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے. مہنگی ٹھیک ٹھاک آتی ہیں, لیکن پرانی جو مشینیں ہوتی تھیں یہ ہیوی ڈیوٹی مشین ہوتی تھی. ان سے آپ جتنا مرضی موٹا کپڑا سی لیں, جتنا مرضی سخت سی لیں اور جتنا مرضی سیدھی سلائیاں کرتی تھی, لیکن بہت زبردست ہوتی تھی. لیکن آج کل لوگ زیادہ تر لیزی ہوتے جا رہے ہیں تو وہ خیال نہیں کرتے کہ ہم کیا چیز پرچیز کرتے ہیں. تو میرے پاس بھی جو سوئنگ مشین ہیں 3-4 پڑی ہیں پلاسٹک کی, تو جو اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوئی. کبھی ان کی پھرکی ٹوٹ گئی, کبھی ان کا کچھ ٹوٹ گیا, کبھی ان کا کچھ ٹوٹ گیا, پھر پھینکنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ یہ پرانے والی مشین آپ کے پاس ہے تو یہ بہت ہی اچھی آپ کے پاس سند ہے, بہت ہی اچھا آپ کے پاس ٹول ہے جس سے آپ اپنے گھر کے کرٹن بنا سکتے ہیں, رضائیاں بنا سکتے ہیں, کپڑے سی سکتے ہیں, فٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ جو کاریگر ہیں اس سے وہ اپنا روزگار حاصل کر رہے ہیں, اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں. یہ زمین پر ہی انہوں نے کپڑا بچھایا ہوا ہے. جب یہ کپڑا کاٹتے ہیں نا اس میں سے کوئی بال وغیرہ ہو وہ نکال دیتے ہیں اور اچھے سے زمین کھلی جگہ پہ وہ بچھاتے ہیں تاکہ ذرا بھی وہ سلوٹ کی وجہ سے یا کسی طریقے سے مٹیریل ضائع نہ ہو. اور جتنا جتنا وہ کاٹتے ہیں پھر اسی طریقے سے اس کو اچھے سے سلائی کر لیتے ہیں. تو ان کو ایک دن پورا لگا, ایک دن اور دوسرا آدھا دن یہ کام کرتے ہوئے. 3 سیٹ صوفہ تھا اور 2 سنگل صوفے تھے جو انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے بنائے. تو اب ہم نے ان کے اوپر اور کپڑا لا کے ڈال دیا ہے تاکہ جو اتنے زبردست بنے ہیں یہ اور خراب نہ ہو جائے جلدی. دوسرا جو پرانا تھا نا اس کا صرف وہ کپڑا تھوڑا سا میلا میلا سا ہو گیا تھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ہاتھ وغیرہ لگانے سے, لیکن وہ بھی ابھی اچھی کنڈیشن میں تھا. دیکھیں یہ پچھلا فوم ہے جو بیک کو سپورٹ کرتا ہے, اور جو گرے رنگ کا پیچھے پڑا ہوا ہے وہ سارے کا سارا یہ نیچے آئے گا جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں, بیٹھنے والی سیٹ بنے گی. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ہماری مائیں ہماری دادیاں جو بھی ان کا فرنیچر ہوتا تھا وہ آج تک بھی خراب نہیں ہوتا. اس کو بہت سنبھال کے وہ برتتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے دیا ہوتا ہے, اور ان کو گن وغیرہ بھی نہیں لگتی. وہ جو کیڑی سی اس کو کھا جاتی ہے نا وہ بھی نہیں لگتی. کرتے کیا ہیں کہ پہلے تو وہ اچھی سی درخت جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام کے لگائے ہوتے تھے. جب بچے جوان ہو جاتے تھے وہ درخت کاٹتے تھے, کاٹ کے اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیتے تھے. جب وہ سوکھ جاتے تھے تو وہ کہیں ایک بڑا سارا تالاب سا ہوتا تھا پانی کا, اس میں وہ لکڑی ڈال دیتے تھے. 6 مہینے سال وہ لکڑی وہاں پر پڑی رہتی تھی, اللہ جانے وہ کیا پک جاتی تھی یا کیا ہو جاتا تھا. پھر اس کو دوبارہ پھر سکھایا جاتا تھا. اس لکڑی سے جو فرنیچر بنتا ہے آپ 100 سال سے بے شک 1000 سال تک وہ برتتے رہیں وہ خراب نہیں ہوتا. لیکن آج کل جو بناتے ہیں لوگ اتنی تقدو اتنا فکر یا اتنا خیال کب کرتے ہیں. اس لیے اکثر دیکھا ہے کہ 10-15 سال کے بعد وہ فرنیچر بیکار ہو جاتا ہے اور نئے ماڈرن چپ بورڈ جیسے وہ فرنیچر لے آتے ہیں یا پلاسٹک کے ہوتے ہیں. تو وہ جو چیز پرانی ہوتی ہے لکڑ کی ہوتی ہے اور اچھے ڈیزائن سے بنائی ہوتی ہے وہ والی چیزیں دیکھنے میں کم ہی ملتی ہیں.
لوگ جو بھی یہ سمجھداری کا کام کرتے ہیں نا، اس کو بناتے ہیں، تو میں تو ان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ یہ جو محنت کش ہیں، یہ جو سکلڈ پیپل ہیں، جو محنت کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ واقعی ہی سلوٹ کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کامیاب کرے، ہمارے ملک کے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور ان کو اچھے مسلمان اور اچھے لیڈر بنائے، اور مسلمان دنیا میں، ساری دنیا میں ہمارے ملک اور ہمارے قوم کا نام روشن ہو، کامیاب ہو۔ سارا گھر پکا ہونے کے باوجود یہ چھوٹی سی جگہ ہے، یہاں پر یہ کیاری بنائی ہوئی ہے، یہاں پہ کلیاں، گلاب، انار، یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی حسین لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے جو آرٹیفیشل لوگ پھول رکھتے ہیں، آرٹیفیشل پلانٹ رکھتے ہیں، پہلے میں بھی رکھا کرتی تھی، آج کل مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ اوریجنل پلانٹ لگائیں اور ان کو پانی وغیرہ دیں، جس سے آپ کا سٹریس بھی دور ہوتا ہے۔ گھر میں جو گرینری ہوتی ہے وہ فریش آکسیجن دیتی ہے، خوبصورت بھی لگتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ الائیو جو پلانٹ ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو گندا ہوا ہوتی ہے اس کو وہ ہضم کر لیتے ہیں اور ہمارے لیے تازہ ہوا کو چھوڑتے ہیں۔ تو صرف اتنا ہی دھیان رکھیں، بے شک آپ انڈور پلانٹ لگائیں یا باہر والے پلانٹ لگائیں، تو گھر میں پلانٹ ضرور لگائیں۔ یہ دیکھیں، یہ بن کے آ گئے ہیں صوفے، یہ کتنے ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ ان کا جو کپڑا ہے اتنا زبردست لگ رہا ہے کہ چمک رہے ہیں، اور سارے جو گھر کی سیٹنگ تھی نا اس کے لیے یہ بہترین لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دلہن ہو اور اس کو ڈائمنڈ کا سیٹ ڈالیں اور وہ چمک چمک کر رہا ہو، اتنے خوبصورت یہ صوفے لگ رہے تھے۔ تو ساری جو دیواریں تھیں وہ بھی گرے کلر کی تھیں، کرٹن بھی تقریباً گرے کلر کے تھے، کارپیٹ بھی تقریباً گرے کلر کا تھا، اور اس کا جو اس پہ کپڑا لگایا اور اس کے جو کشن بنائے تو انہوں نے تو گھر میں 4 چاند لگا دیے، بہت ہی خوبصورت لگنے لگا۔ پہلے اس کے اوپر براؤن کلر کا کپڑا تھا، وہ بھی بہت زبردست تھا، بہت ہی مضبوط اور بہت ہی اچھا تھا، لیکن اب جو لگایا ہے یہ تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ چوز کیا ہے، اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ڈیسیجن بنایا کہ یہ صوفے دوبارہ ایسے بنانے ہیں، اور ان کو بھی سلام پیش، کاریگروں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنا خوبصورت بن گیا ہے، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا اپنے گھر کے لیے بنواؤں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جو پاکستان میں کپڑا بھی بہترین مل جاتا ہے اور ریزنیبل مل جاتا ہے، اور دوسرے جو ہوتے ہیں کاریگر، یہ بھی بہت سستے میں پڑتا ہے اور بہت پائیدار کام ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر یو کے میں اتنے کی چیز نہیں ہوتی جتنے کی اس کی بنوائی ہوتی ہے، تو ہم تو یہ سوچ ہی نہیں رہتے اتنا مہنگا ہم لگوائیں گے، اس سے نئے صوفے لے لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو کاریگر ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میں بھی یہ بنواؤں۔ آپ مجھے ٹیکسٹ میں بتا دیں کہ میں کون سا رنگ کا کروں۔ یہ گرے کلر کا ہے، اور میرا ارادہ ہے رویل بلو کا صوفے بنوانے کا، یا ریڈ یا مرون کا، لیکن ریڈ مرون میرے خیال سے تھوڑا سا آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے، لیکن مجھے رویل بلو بھی پسند ہے۔ میرے پاس اس وقت گولڈ کلر کے ہیں، وہ ہلکے سے گولڈ جو ہوتے ہیں نا اس رنگ کے اس طرح کے صوفے ہیں، تو تقریباً 20 سال پرانے ہیں، لیکن مجھے وہی پسند ہیں۔ تو اب میں ان کو بھی وہ پوشش نہیں کہتے جو کپڑا لگانا ہوتا ہے وہ کروانا چاہتی ہوں۔ تو آپ مجھے ٹیکسٹ میسج میں بھیج دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے کروانے چاہیے، نہیں کروانے چاہیے، کس رنگ کے کروانے چاہیے۔ تو اگر آپ بھی پاکستان میں آئیں تو اپنے گھر کے لیے اس طرح کی چیزیں بنوا لیں، کیونکہ پھر یہ ایک قسم کا تحفہ اور ایک قسم کی یاد بن جائے گی آپ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر کی ساری خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آپ کے بچوں کو لائق بنائے، احساس ہمدردی دے، اور ان کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھا تربیت بھی کریں۔ ہر انسان جو ہے اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے اور دنیا کی ہر چیز ان کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ زیادہ لاڈ پیار میں یہ بھول جاتا ہے کہ پیرنٹس پر، خاص کر ماں پر، بچوں کی تربیت کتنی ہی زیادہ ضروری ہے۔
جب ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، پہلے ہم جب بچے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے ہوں گے ہم یہ سکھائیں گے، وہ سکھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لو دیکھو دوسروں کے بچے لوگ بگاڑ رہے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بھول ہی جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ماتی بج جاتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے نرمی سے، تحمل سے، پیار سے، عزت سے بات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے فرما بردار ہوں، آپ کے خدمتگار ہوں، جی کہہ کے بولیں، تو آپ اپنی وائس میں، اپنی زبان میں نرمی لائیں اور بچوں کو رول ماڈل پیش کریں۔ جب آپ غصے سے بولیں گے، اونچی بولیں گے، بچہ اس سے زیادہ وائس ریز کرے گا، تو بچہ تو وہی کرتا ہے نا جو ہمیں دیکھتا ہے۔ تو اس لیے پلیز کوشش کریں، یہ جو اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، ہمارا فیوچر ہے، تو یہ ہمارا سرمایہ ہے، مین دولت ہماری اولاد ہے۔ اگر ہماری اولاد نیک بن گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا میں بھی سنور جائے گی، اور ہم سرخرو ہو کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اور خدا نخواستہ ہماری اولاد بگڑ گئی یا فرما بردار نہ ہوئی تو ہماری دنیا بھی خراب، تو ہماری آخرت بھی خراب۔ اس لیے پلیز اپنے بچوں سے پیار محبت سے، ادب سے بات کریں۔ جب آپ بڑوں کو کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم کہو، جب بڑے اپنے بچوں سے سلام کہیں گے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ سلام میں پہل کریں۔ جب بڑے اپنے بچوں کو سلام کہیں گے نا تو بچے خود بخود السلام علیکم کہیں گے، اور جب بڑے اپنے چھوٹوں سے ادب سے بات کریں گے، چھوٹے خود بخود ان کی عزت کریں گے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہیں تو ہم بچوں کو شاٹ بھی کر سکتے ہیں، بے عزت بھی کر سکتے ہیں، مار پیٹ بھی سکتے ہیں، اور اوپر سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری فرما بردار ہوں، خدمتگار ہوں، جی جی کرتے رہیں۔ ایسا تو نہیں نہ چلتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے آپ کے کہنے میں ہوں اور آپ کا ادب کریں تو آپ بچوں کا ادب کرنا شروع کر دیں، آپ بچوں سے پیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بچوں سے پیار کریں اور بڑوں کا ادب کریں۔ پہلے بڑوں نے اپنے بچوں سے، اپنے سے چھوٹے کا پیار کرنا ہے، اس کا کیئر کرنا ہے، احساس ہمدردی کرنی ہے، اس کو عزت دینی ہے، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ بچے بھی بڑوں کا ادب کریں گے۔ یہ تو ایٹومیٹک ہی ہے، جیسے ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بات پہ آپ کو ضرور نوٹس کریں گے، اس کو اس کو کریں گے اور اپنے گھر میں اپلائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، ہر مشکل پریشانی آپ سے دور رکھے، اور آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب ماؤں کے سینے اپنی اولاد کی طرف سے، باپوں کے سینے اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈے کرے۔ تو یہ ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھانا ہے، اخلاقیات سکھانی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، اور اخلاق صرف چھوٹی سی چیز نہیں ہے، یہ انٹائر گڈ کریکٹر ہے، انٹائر اچھی ٹروتھ، اونیسٹ، رسپیکٹ، کیئر، جو یہ بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ سارے اخلاق ہیں، اور جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو ادب سکھانا ہے، اخلاق سکھانا ہے، کیونکہ ہم نے خود پریکٹس کرنا ہے ادب اور اخلاق، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے بھی کامیاب ہوں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آیا ہو تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھول لیں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش دے
نام ہے غفار تیرا، مجھے بخش دے نام ہے غفار تیرا، الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا، لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا، الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا، لیا ہے پکڑ اب تو دربار تیرا، مجھے بخش دے مجھے بخش دے نام ہے غفار تیرا، کہاں جائیں جس کا نہیں کوئی تجھ بن، کہاں جائے جس کا نہیں کوئی تجھ بن، کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا، کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا، مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں، مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں، تو شافی ہے میرا میں ہوں بیمار تیرا، تو شافی ہے میرا میں ہوں بیمار تیرا، اٹھ غم رکھ امید امداد حق ہے، اٹھ غم رکھ امید رکھ امید امداد حق ہے، تجھے غم ہے کیا رب ہے غم خوار تیرا، تجھے غم کیا ہے رب ہے غم خوار تیرا، اٹھ غم رکھ امید امداد حق ہے، تجھے غم کیا ہے رب ہے غم خوار تیرا، الہی میں ہوں بس خطا وار تیرا. Thank you very much.